اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک ایسا تہوار جس کی تیاری نہ صرف کپڑوں کی بنائی، سلائی، دھلائی، صفائی، رنگائی، مٹھائی پر مشتمل ہے، بلکہ 29-30 دنوں کی بہترین مشق ہے۔ مشق ہے صبر کی، استقامت کی، رواداری، بھائی چارے کی، حسن و اخلاق، اتفاق، اتحاد، اعتماد، اپنے پڑوسیوں اور اپنے ہم وطنوں کے تئیں تمام مخلوق خدا کی محبت سینے کے اندر بسانے کی اور انسانیت کی عظمت کو برقرار رکھنے کی اور قوانین خدا بندی کے ذریعے زندگی گزارنے اور انسانی خدمت کرنا بغیر کسی رنگ، نسل، ذات پات، گورے کالے کا فرق کی، جس سے خدا کی اطاعت اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ثابت ہو، یہی عید ہے۔ لہذا تمام میرے دیش واسیوں کو، میرے ساتھی، میرے بھائی، میرے رشتہ دار جتنے بھی ہیں، سب کو میری جانب سے عید مبارک۔ گزارش ہے کہ عید کو امن، سکون، پیار، محبت، بھائی چارے کی بہترین مثال پیش کرتے ہوئے منائیں۔ شکر گزاری اور خوشی کا دن یہ روزے کے ماہ کے اختتام کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان غیر معمولی خوشی محسوس کرتا ہے اور خالق حقیقی کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے احکام کی تکمیل کرنے کے قابل بنایا۔ ہم سب نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے اور مہینے کے آخر تک ہمیں احساس ہوا کہ اللہ پاک کے احکام ہمارے لیے اچھے اور بامقصد ثابت ہوتے۔ اللہ پاک انسانوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا، اس نے ہمیں اپنے فائدے کے لیے روزے کے احکام دیے۔ روزہ سے افراد اور برادریوں کے لیے بہت سے فوائد ہیں، اس کا روحانی، اخلاقی اور جسمانی فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ عید الفطر کی ایک گہری اہمیت ہے کہ اس کی روح ممتاز اقتدار اور خوبیوں سے بھرپور ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، خوشی اور مسرت کا تجربہ کرنا، اللہ کی اطاعت گزاری کا عظیم اجر حاصل کرنا، رشتہ داریاں نبھانا، غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھنا۔ عید الفطر ایک ایسا دن ہے جو رمضان کے مقدس مہینے کی کامیابی سے تکمیل کا دن ہے۔ یہ ایک ایسا تہوار ہے جو فرض اور عقیدت کے عمل کی تکمیل کی علامت ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی خوشی اپنے فرض کو ادا کرنے اور ایک عظیم مقصد کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم رمضان کے ماہ میں تلاوت اور نیک اعمال سے سرفراز ہو سکیں اور مال و متاع سے مالا مال کیا تاکہ ہم غریبوں میں فطرانہ دیں اور اس کے دربار سے انعام حاصل کریں۔ خاص بات یہ ہے کہ انسان کی خدمت کرتا ہے، انعام خدا سے حاصل کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں، بہنوں، بھائیوں اور مال عیال کی خدمت کرتا ہے تو بے شمار انعام، اجر و ثواب خداوند کریم سے وصول کرتا ہے۔ کتنا کریم رب ہے لوگوں کہ تم اپنے نفس پر حلال رقم خرچ کرو یا اپنے گھر والوں پر، انسان، حیوان، درخت، پرند، درند، چرند، جو بھی جاندار چیز ہے، اس کو بچانے کی خاطر، اپنے ملک کو بچانے کی خاطر خرچ کرو اور دنیا 70 قیامت کا اجر تمہیں رب دے۔ حقیقت میں انسان کو مال، اولاد، تخت، بخت، عہدہ، سودا، عقل، حسن، جمال، کمال، مالدار، دلدار، سب کچھ اللہ ہی بناتا ہے اور پھر اللہ ہی آزمائش میں ڈالتا ہے، کبھی بھوک دے کر، کبھی بیماری کی حالت میں، کبھی جسمانی معذرت کی حالت میں۔ شکر ہے کہ ماہ رمضان کا احترام کرنے والوں کو اس دن انعام اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ رکھنے والوں کے لیے 2 ایسے وقت ہوں گے جن میں وہ خوشی محسوس کریں گے، جب وہ افطار کرتے ہیں یا اپنے رب سے ملاقات کے وقت جو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں۔ عید الفطر کا دن ان لوگوں کے لیے ایک بابرکت دن ہے جنہوں نے رمضان المبارک میں اپنے روزے کے دوران اللہ کی طرف اپنی ذمہ داریاں ادا کی۔ آسمانوں میں عید الفطر کو ثواب کا دن کہا جاتا ہے۔ حدیث نبوی میں آیا ہے کہ عید الفطر کے دن فرشتے چراہوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے رب کی طرف چلو جو بڑا کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے۔ تم اپنے رب کی طرف دوڑ کے چلو، وہ تم پر احسان کرتا ہے اور تمہیں اجر عظیم سے نواز رہا ہے۔ جب مومنین عید کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اپنے گھروں کو خوشی اور مسرت
طرف سے لوٹ جائے۔ لہذا خوشی و مسرت کے یہ ہرگز معنی نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے محبوب کے بتائے ہوئے راستے کو بھول جائیں، جس کی مشق ہمیں ایک مہینہ رمضان دے کر کروائی گی، جس کی مشق اللہ نے رمضان میں کروائی اور یہ یاد کروایا کہ پچھلے باقی 11 مہینوں میں آپ نے اسی طریقے سے اپنی زبان، اپنے ہاتھوں کو ظلم و بربریت سے قابو کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت کرنی ہے، اور انسانوں کی خدمت کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ خدا سے پیار کرنا اس کا ثبوت ہے کہ اس کی رضا کے لیے اس کی مخلوقات سے پیار اور صلہ رحمی برتے۔ خدا